السلام علیکم۔ آج ہمارے پاس جو مواد ہے وہ قرآن مجید کی ایک بہت ہی خاص سورت طٰہٰ کے بارے میں ہے۔ اس کا عنوان ہے سورت طٰہٰ، بے چین دلوں کے لیے ایک الہی مرہم، اور یہ عنوان ہی ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ جی، اور آج کل کی دنیا میں تو بے چینی اور پریشانی جیسے عام سی بات ہو گئی ہے۔ بالکل، اور یہی آج کی ہماری گفتگو کا مرکز ہے۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر اس صورت میں ایسی کیا بات ہے کہ اسے سکون کا سرچشمہ کہا جاتا ہے، مطلب اس کا اثر اتنا گہرا اور فوری کیسے ہو سکتا ہے کہ اس نے، جیسا کہ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں، تاریخ کی ایک اتنی طاقتور شخصیت کو بدل دیا۔ ایک ایسی غضبناک شخصیت جس کے نام سے لوگ کانپتے تھے۔ جی، یہی تو سب سے دلچسپ سوال ہے، کسی کلام میں ایسی کیا طاقت ہو سکتی ہے کہ وہ ایک سخت سے سخت دل کو بھی موم کر دے؟ صحیح۔ ایک ایسا شخص جو تلوار لے کر نکلا ہو، اس کا دل کیسے پگھل سکتا ہے؟ آئیے اسی راز سے پردہ اٹھاتے ہیں اور اس صورت کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ تو بات شروع کرنے سے پہلے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ صورت نازل کب ہوئی اور کن حالات میں۔ جی، پس منظر بہت اہم ہے۔ کیونکہ اس وقت کا ماحول کیسا تھا، کسی بھی کلام کو اس کے پس منظر کے بغیر سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔ آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے۔ یہ ابتدائی مکہ کا دور ہے، اسلام نیا ہے، مسلمان بہت تھوڑے ہیں، کمزور ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ سوچیں ہر طرف سے مخالفت کا ایک طوفان ہے۔ اور یہ کوئی عام مخالفت نہیں تھی، بالکل نہیں، یہ شدید ترین ذہنی اور جسمانی اذیت کا دور تھا۔ جو تفصیلات ہمارے ماخذ میں ہیں وہ واقعی دل دہلا دینے والی ہیں۔ راستوں میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، سر پر کوڑا پھینکا جا رہا ہے، ہر محفل میں مذاق اڑایا جا رہا ہے، دعوت کے کام میں ہر قدم پر رکاوٹ۔ اس مسلسل دباؤ اور تکلیف کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ بالکل، اور ان سب سے بڑھ کر آپ کو اپنی قوم کے ایمان نہ لانے کا شدید غم اور فکر تھی۔ آپ ان کی بھلائی کے لیے اس قدر بے چین تھے کہ راتوں کو طویل عبادت میں کھڑے رہتے تھے، اتنی لمبی عبادت کہ آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا۔ تو ایک طرح سے آپ نے سارا بوجھ اور تکلیف اپنے اوپر لے لی تھی۔ جی بالکل۔ اور پھر اسی لمحے جب تکلیف اور بوجھ انتہا پر ہے، یہ صورت نازل ہوتی ہے، اور اس کی پہلی ہی آیت جیسے ہر چیز کو بدل دیتی ہے۔ یہی اس کا کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو اس حال میں دیکھ کر جو کلام نازل فرماتے ہیں وہ ڈانٹ نہیں، کوئی مزید ذمہ داری نہیں، بلکہ خالص محبت اور تسلی ہے۔ خالص محبت۔ پہلی آیت ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، یعنی طٰہٰ، ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ تکلیف یا مشقت میں پڑ جائیں۔ یہ تو ایک بالکل ہی مختلف زاویہ ہے نا؟ ہم اکثر مذہب کو نظم و ضبط اور کچھ مشکل ذمہ داریوں سے جوڑتے ہیں جو ایک بوجھ محسوس ہو سکتا ہے۔ جی، لیکن یہاں تو پیغام کا آغاز ہی اس کے الٹ ہے۔ یہ تمہیں تکلیف دینے نہیں آیا۔ یہ تو ایک انقلابی نقطہ ہے، بالکل انقلابی۔ یہ نقطہ نظر کو ہی بدل دیتا ہے۔ کوئی بھی حکم دینے سے پہلے اللہ کی طرف سے یہ ایک الہی یقین دہانی ہے۔ یہ پیغام ہمیں بتاتا ہے کہ اس وحی کا بنیادی مقصد انسانی دل سے بوجھ اتارنا ہے، اس کے دکھوں میں اضافہ کرنا نہیں۔ ایمان بوجھ نہیں بلکہ بوجھ اٹھانے والی طاقت کا نام ہے، اور یہی وہ بنیاد ہے جس پر اس پوری صورت کی عمارت کھڑی ہے۔ صحیح۔ اور اس صورت کی دلوں کو بدل دینے والی طاقت کا سب سے بڑا ثبوت وہ ہمیں تاریخ میں ملتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے واقعے میں۔ جی، یہ واقعہ تو جیسے اس صورت کی تاثیر کا ایک عملی مظاہرہ ہے۔ بالکل۔ حضرت عمر اسلام قبول کرنے سے پہلے اپنی شدت پسندی اور غصے کی وجہ سے مشہور تھے۔ وہ اسلام اور پیغمبر اسلام کے سخت ترین مخالفین میں سے تھے۔ جی، ہمارے موقف کے مطابق ایک دن وہ اسی غصے کی حالت میں تلوار لے کر گھر سے نکلے کہ آج اس نئے دین کی کہانی ہی ختم کر دی جائے۔ جی بالکل، یہی ارادہ تھا۔ یہ تصور کرنا بھی کتنا عجیب ہے۔ وہی عمر جو بعد میں فاروق کہلائے، اس وقت ایک بالکل مختلف ارادے سے نکلے تھے۔ پھر راستے میں کیا ہوا؟ راستے میں انہیں ایک شخص نے روکا اور ان کا ارادہ بھانپ کر بڑی حکمت سے کہا، عمر، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو۔ اچھا، تمہاری اپنی بہن فاطمہ اور بہنوئی سعید بھی دین بدل چکے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ ان کا غصہ اپنی انتہا کو پہنچ گیا۔ ان کا رخ فوراً اپنی بہن کے گھر کی طرف ہو گیا، یعنی سارا غصہ اب اپنے گھر والوں پر اترنے والا تھا۔ یہ تو صورتحال اور بھی سنگین ہو گئی۔ بہت سنگین۔
जब वो दरवाजे पर पहुंचे तो अंदर से कुछ पढ़ने की आवाज आ रही थी। अच्छा। हजरत खुब्बाब रजी अल्लाह अन्हो उन दोनों को सूरत ताहा ही सिखा रहे थे। हजरत उमर के दस्तक देने पर घर में एकदम खामोशी छा गई। डर गए होंगे सब। जाहिर है हजरत खुब्बाब छुप गए और उनकी बहन ने कुरान के औराक छुपा दिए, लेकिन वो गुस्से में थे। उन्हें अंदाजा तो हो गया होगा कि कुछ छुपाया जा रहा है। जी बिल्कुल। वो घर में दाखिल हुए और सीधा अपने बहनोई पर हमला कर दिया। ओहो। जब उनकी बहन फातिमा ने अपने शौहर को बचाने की कोशिश की तो एक थप्पड़ उनके चेहरे पर भी लगा और वो लहूलुहान हो गईं। ये इस वाक़े का सबसे नाजुक लम्हा है जी, और यहीं पर कहानी का रुख पलटता है ना। बिल्कुल। अपनी बहन के चेहरे पर खून और उसके बावजूद उनके ईमान पर वो गैर मुतज़लज़िल इस्तकामत। उन्होंने खून आलूद चेहरे के साथ कहा, उमर जो करना है कर लो, ये हक हमारे दिल से नहीं निकल सकता। वाह। इस एक जुमले और इस मंजर ने हजरत उमर के दिल पर गहरा असर किया। उनका सारा गुस्सा, सारा जोश वो जैसे एक लम्हे में ठंडा पड़ गया। ये एक नफ्सियाती तब्दीली का लम्हा है। गुस्से की जगह शायद शर्मिंदगी ने ले ली होगी, हैरत ने ले ली होगी। जी, और ये सोच भी कि आखिर इस कलाम में ऐसी क्या ताकत है जो मेरी बहन को मेरे सामने खड़ा होने की हिम्मत दे रही है। सही। यकीनन। और उसी नरमी के लम्हे में उन्होंने कहा, अच्छा मुझे दिखाओ वो क्या चीज़ है जो तुम पढ़ रहे थे। अच्छा। जब उनकी बहन ने गुस्ल करने के बाद उन्हें वो औराक दिए तो उन्होंने सूरत ताहा की इब्तिदाई आयात पढ़ना शुरू की। और ज़राए बताते हैं कि जैसे जैसे वो पढ़ते गए उनका जलाल यानी गुस्सा जमाल यानी खूबसूरती में बदलता चला गया। और फिर वो फैसला कुन आयत आती है। जी। जब वो उस आयत पर पहुंचे, इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदनी व अक़िमिस सलात लिज़िक्री। बेशक मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तुम मेरी ही इबादत करो और मेरी याद के लिए नमाज कायम करो। ये एक बराह रास्त, ताकतवर और गैर मुबहम पैगाम था। बिल्कुल। उसे पढ़ते ही वो पुकार उठे, ये किसी इंसान का कलाम नहीं हो सकता। मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले चलो। जी, इस एक वाक़े में ही कितने सबक पोशीदा हैं। गुस्से का ठंडा होना, दिल का नर्म पड़ना और फिर हक को पहचान कर फौरन उसे तस्लीम कर लेना। ये कहानी इस सूरत की ताकत की सबसे बड़ी दलील है। शेर को हक का पैरोकार बना दिया। ये वाक़या हमें बताता है कि ये कलाम सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि दिलों की दुनिया बदलने की सलाहियत रखता है। ये कहानी तो इस सूरत की ताकत को साबित करती है, लेकिन इस एक तारीखी वाक़े से आगे बढ़ के अगर हम देखें तो इस सूरत में आज के इंसान के लिए क्या पैगाम है। जी। कोई शख्स जो आज अपनी नौकरी, अपने रिश्तों या अपनी सेहत को लेकर परेशान है, उसे इस सूरत से क्या रहनुमाई मिल सकती है? ये बहुत अहम सवाल है। माखज़ की रोशनी में पहला और सबसे बुनियादी सबक वही है जिससे हमने बात शुरू की थी। दीन मुशक्कत नहीं, आसानी है। बिल्कुल। ये सूरत उस सोच को जड़ से उखाड़ देती है कि मजहब पर चलने से जिंदगी मुश्किल हो जाती है। और ये आज के दौर में बहुत अहम बात है नहीं? बहुत से लोग ये समझते हैं कि मजहबी होने का मतलब है जिंदगी की खुशियों को तर्क कर देना, हर वक्त पाबंदियों में रहना। जी, लेकिन यहाँ तो कहा जा रहा है कि ईमान से जुड़ना आपको बदबख्त नहीं बल्कि दुनिया और आखिरत में सबसे ज्यादा खुशहाल और पुरसुकून बनाता है। बिल्कुल। ये जिंदगी से घुटन खत्म करता है, इसे बढ़ाता नहीं। और यहीं से दूसरा सबक निकलता है जो हमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ की शक्ल में मिलता है, जिसका जिक्र इसी सूरत में है। अच्छा। उन्हें फिरौन जैसे जाबिर बादशाह के पास जाने का हुक्म मिला, जो कोई आसान काम नहीं था। जी, वो मशहूर दुआ, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी। ए मेरे रब, मेरा सीना मेरे लिए खोल दे और मेरा काम मेरे लिए आसान कर दे। सही। ये तो हर उस शख्स के लिए दुआ है जिसे किसी मुश्किल मीटिंग, इंटरव्यू या किसी भी बड़े चैलेंज का सामना हो। यकीनन। और इस दुआ का गहरा मतलब ये है कि हकीकी खुद एहतमादी और सुकून वो दुनियावी ताकत या पैसे से नहीं आता। सही। ये अल्लाह से ताल्लुक़ कायम करने और उससे मदद मांगने से आता है। जब हज़रत मूसा ने अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द किया तो अल्लाह ने उनके लिए रास्ते खोल दिए। तो ये हमें सिखाता है कि परेशानी के आलम में पहला कदम अल्लाह की तरफ होना चाहिए। जी। अच्छा, इस सूरत में एक और बहुत दिलचस्प वाक़या है, फिरौन के जादूगरों का, जहां हक और बातिल का मुकाबला होता है। इसमें हमारे लिए क्या सबक है? ये तीसरा बड़ा सबक है।
یہ ہمیں بتاتا ہے کہ باطل چاہے وہ جادو کی شکل میں ہو، دشمن کی چالوں کی صورت میں یا منفی سوچ کی شکل میں، وہ حق کے سامنے بہت کمزور اور بے حقیقت ہے۔ اچھا، جادوگروں نے جب اپنی رسیاں پھینکی تو وہ سانپ کی طرح حرکت کرتی نظر آئیں، لیکن وہ صرف نظر کا دھوکہ تھا، ایک وہم تھا۔ جبکہ حضرت موسیٰ کا عصا جو اللہ کے حکم سے اژدہا بنا وہ حقیقت تھی، اور حقیقت نے آ کر اس وہم کو ختم کر دیا۔ بالکل۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر انسان حق پر قائم ہو تو اسے دنیا کی کسی چال، کسی بندش یا منفی طاقت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ بالکل، جب انسان اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے خوفزدہ نہیں کر سکتی۔ صحیح۔ فرعون نے جادوگروں کو جب وہ ایمان لے آئے سنگین نتائج کی دھمکیاں دی، لیکن انہوں نے کیا جواب دیا؟ کیا کہا انہوں نے؟ تو جو فیصلہ کرنا چاہتا ہے کر لے، تو صرف اسی دنیا کی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ ان کے دل سے فرعون کا خوف نکل چکا تھا کیونکہ وہاں اللہ کا یقین آ گیا تھا۔ واہ، یہ تو بہت طاقتور بات ہے، لیکن ایک چوتھا نقطہ بھی ہے جس پر ہمارے ماخذ میں بہت زور دیا گیا ہے، اور وہ شاید آج کے دور سے سب سے زیادہ متعلقہ ہے۔ جی زندگی میں تنگی اور بے سکونی کی اصل وجہ۔ جی، اور یہ اس صورت کا نچوڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا تو بے شک اس کے لیے تنگ زندگی ہے۔ یہاں تنگ زندگی یا معیشت ضنکا کا مطلب سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جی، ماخذ واضح کرتا ہے کہ اس کا مطلب صرف پیسے کی کمی نہیں ہے، بالکل نہیں، یہ بہت گہری بات ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کے پاس دنیا کی ہر نعمت ہو، بڑا گھر، گاڑی، بینک بیلنس، لیکن اگر اس کا دل اللہ کے ذکر سے خالی ہے تو وہ اندر سے بے چین اور پیاسا ہی رہے گا۔ اس کی زندگی میں ایک مسلسل گھٹن اور تنگی ہوگی۔ جی، آپ نے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جن کے پاس سب کچھ ہے لیکن سکون نہیں۔ ہاں، یہ تو آج کے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ ہر سہولت موجود ہے لیکن روح بے چین ہے۔ صحیح۔ تو یہ صورت اس کی تشخیص بھی کر رہی ہے اور علاج بھی بتا رہی ہے۔ علاج یہ ہے کہ اللہ کے ذکر سے جڑ جاؤ، اس قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو۔ بالکل، جب ہم قرآن کو صرف ثواب کے لیے نہیں بلکہ اپنی زندگی کا رہنما بناتے ہیں تو ہماری زندگی کی وہ اندرونی گھٹن ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ رزق میں برکت اور زندگی میں کشادگی کا تعلق اللہ کی یاد سے جڑا ہوا ہے۔ جی، تو اگر ہم آج کی اس پوری گفتگو کا خلاصہ کریں تو سورہ طٰہٰ اللہ کی طرف سے ایک تسلی کا پیغام ہے، خاص طور پر مشکل وقت میں۔ صحیح۔ تاکہ دعا اور اللہ کے ذکر کے ذریعے حقیقی سکون حاصل کرنے کا عملی راستہ دکھاتی ہے۔ اور ہمارے ماخذ میں ایک بہت خوبصورت اور گہری بات لکھی ہے جو ان تمام نکات کو سمیٹ دیتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ جو اللہ کے ساتھ ہو جاتا ہے پوری کائنات اس کے لیے ہو جاتی ہے، اور جو اللہ سے دور ہے وہ پوری کائنات کے ہوتے ہوئے بھی تنہا اور پیاسا رہتا ہے۔ واہ، یہ تو بہت گہری سوچ ہے۔ پوری کائنات اس کے لیے ہو جاتی ہے۔ جی، اور اسی نقطے پر میں سوچنے کے لیے ایک سوال چھوڑنا چاہوں گی۔ جی ضرور۔ آج کی اس تیز رفتار دنیا میں جہاں ہر طرف تنہائی، بے چینی اور غیر یقینی کا احساس عام ہے، اس یقین کے ساتھ جینے کا عملی مطلب کیا ہو سکتا ہے کہ اگر آپ اللہ کے ساتھ ہیں تو پوری کائنات آپ کے ساتھ ہے۔ اس ایک احساس میں کتنی طاقت اور کتنا سکون چھپا ہو سکتا ہے۔ یہ ایک بہت اہم سوال ہے جس پر غور کرنا چاہیے، اور ہم اپنی گفتگو کا اختتام ماخذ میں دی گئی اسی دعا کے ساتھ کرتے ہیں۔ جی، کہ اللہ ہمیں اس زندگی کی گھٹن اور قیامت کے دن کی تاریکی اور اندھیرے سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ آمین۔